کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو اللہ کا دیا سب کچھ تھا مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ بادشاہ نے کبھی بھی امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اکثر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ اس کی ضرور سنے گا اور وہ بھی اپنی اتنی بڑی سلطنت کا وارث دیکھ سکے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا، مگر بادشاہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ آخرکار اللہ نے اس کی سن لی اور اللہ نے اسے ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس کا حسن بے مثال تھا۔ ایسا حسین بچہ آج سے پہلے بادشاہ نے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام شاہ بہرام رکھا۔ شاہ بہرام نہ صرف کہ بہت خوبصورت تھا بلکہ بے حد ذہین بھی تھا۔ بچپن میں ہی اس کی ذہانت دیدنی تھی۔ شاہ بہرام کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ دور دور کی ریاست سے لوگ شاہ بہرام کو دیکھنے آتے۔ یہ بات انسانوں سے نکلتے نکلتے دوسری مخلوق تک بھی جا پہنچی۔ جب شاہ بہرام کے حسن کے چرچے دیووں کے بادشاہ بگے دیو تک پہنچے تو بگے کو بڑا شوق ہوا شاہ بہرام کو دیکھنے کا۔ بگا بہت حسن پرست تھا۔ اسے ہر چیز جو کہ حسین ہو اپنے پاس دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک دن شاہ بہرام نے محل کے باغ میں کھیل رہا تھا۔ شہزادہ تقریباً جوان ہو چکا تھا۔ اس وقت شہزادہ 16 سال کا تھا کہ بگے دیو کا باغ کے اوپر سے گزر ہوا۔ اس نے شاہ بہرام کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ اس دیو نے اپنی زندگی میں اس قدر حسین شہزادہ نہیں دیکھا تھا۔ شہزادے کا حسن واقعی لاجواب تھا۔ بگے نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اس شہزادے کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ شہزادے کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے گا، اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ کچھ دن مزید گزر گئے۔ ایک دن شہزادہ اپنے باپ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں شکار کھیلنے جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ابھی تم چھوٹے ہو، تمہاری عمر شکار کی کھیلنے کی نہیں۔ مگر شہزادہ شکار کو لے کر بادشاہ سے ضد کرنے لگا۔ شہزادے کی ضد کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے شہزادے کو ایک مضبوط لشکر کے ساتھ شکار جانے کی اجازت دے دی۔ وزیر کا بیٹا جو کہ شہزادے سے عمر میں کافی بڑا تھا، وہ بھی اس لشکر میں شہزادے شاہ بہرام کے ساتھ تھا۔
شہزادہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کھیلتے کھیلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں ایک بہت بڑا میدان تھا۔ شہزادے نے دیکھا ایک بہت خوبصورت گھوڑا، سفید رنگ کا بہت پیارا گھوڑا، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس قدر پیارا گھوڑا دیکھ کر شہزادے کو شکار بھول گیا۔ اس نے وزیر کے بیٹے سے کہا، دیکھو کتنا پیارا گھوڑا ہے، مجھے اس گھوڑے کی سواری کرنی ہے۔ وزیر کے بیٹے نے کہا، جناب یہ گھوڑا آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ میری مانیں تو آپ اس کی سواری کا خیال ترک کر دیں۔ مگر شہزادہ ضد کرنے لگا۔ شہزادے نے کہا، نہیں مجھے اس کی سواری کرنی ہے۔ وزیر کے بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے، میں گھوڑے کے پاس جاتا ہوں، اگر گھوڑے نے مجھے کچھ بھی نہ کہا تو پہلے میں اس پہ سواری کروں گا تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ ایک سدھایا ہوا گھوڑا ہے جس پر کوئی بھی سواری کر سکتا ہے، تو تب آپ اس گھوڑے کے اوپر سواری کیجئے گا۔ شہزادے نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس گھوڑے کے پاس جاؤ اور چیک کرو، اگر تم نے سواری کر لی تو پھر میں بھی اس کے اوپر سواری کروں گا۔ وزیر کے بیٹے نے گھوڑے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ گھوڑا اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ جیسے ہی وزیر کا بیٹا گھوڑے کے پاس پہنچا، گھوڑے نے اپنی اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا کر وزیر کے بیٹے کو دے ماری۔ ٹانگیں لگنے پر وزیر کا بیٹا ایک سائیڈ پر ہو گیا۔ اس نے دوبارہ گھوڑے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر گھوڑے نے پھر وہی کام کیا۔ اتنے میں شہزادہ شاہ بہرام اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور وہ بھی اسی گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ شاہ بہرام بھی گھوڑے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے پیار سے گھوڑے پر ہاتھ رکھا۔ گھوڑا ایک دم سے کھڑا ہو گیا، اب وہ نہیں ہل رہا تھا۔ شاہ بہرام نے گھوڑے کو اپنے قریب کیا۔ گھوڑا شاہ بہرام کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ یہ بات دیکھ کر وزیر کا بیٹا حیران تھا کہ جو گھوڑا مجھے خود پر ہاتھ بھی نہیں رکھنے دے رہا، وہ شاہ بہرام کے آگے ایسے کھڑا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں، وہ کوئی بے جان پتلا ہے۔ خیر شاہ بہرام نے گھوڑے کو اپنے مزید قریب کر لیا۔ اور دوسرے ہی لمحے میں گھوڑے کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب اس نے گھوڑے کو ایک طرف میدان میں دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی فخریہ نظر سے وزیر کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ وزیر کے بیٹے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھا میں نے وہ کام کر لیا جو تم نہ کر سکے۔ گھوڑا دوڑ رہا تھا اور شاہ بہرام مزے سے گھوڑے کی سواری کر رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک گھوڑے کے دونوں طرف پر نکل آئے اور وہ گھوڑا فضا میں پرواز کر گیا۔ دوستو، اس دلچسپ داستان کا اگلا حصہ انشاءاللہ بہت جلد